بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو لوگ یہ روزہ رکھتے ہیں، ظاہری روزہ ہی صحیح، پورا مہینہ روزہ رکھا، ماہ مبارک رمضان گزر جانے کے بعد 2-3 دن تک ان لوگوں کی یہ کیفیت ہوتی ہے کہ اگر دن کو کچھ کھانے لگیں یا پینے لگیں تو ایک دفعہ جیسے کوئی چیز اندر سے روک لیتی ہے آپ کو۔ عید کے دن، عید کے اگلے دن، اس سے اگلے دن، کچھ کھاتے وقت، کچھ پیتے وقت، دن میں اندر سے جیسے کوئی چیز آپ کو روک رہی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک مہینہ آپ کی مشق یہی رہی ہے کہ آپ نے دن میں کچھ کھانا پینا نہیں ہے۔ ایک مہینہ آپ نے دن کو کھانا پینا ترک کیے رکھا ہے، لہذا ایک مہینے کے بعد آپ کی روح میں، آپ کے دل کے اندر یہ بات اتنی پختگی حاصل کر چکی ہے کہ اب اگر آپ دن کو کھانے لگے ہیں یا پینے لگے ہیں تو اندر سے کوئی چیز آپ کو روک رہی ہے۔ اگر اسی طرح سے یہ ایک مہینہ جھوٹ بھی چھوڑ دینے کی انسان پریکٹس کرے، انسان غیبت چھوڑنے کی پریکٹس کرے، انسان تکبر چھوڑنے کی پریکٹس کرے، باقی جتنی برائیاں ہیں ان سب کو چھوڑنے کی مشق کرے ایک مہینہ، تو یقیناً ایک مہینے کے بعد ان چیزوں کا بھی انسان کے اندر سے اسی طرح سے خاتمہ ہو سکتا ہے اور ہو جاتا ہے۔ لیکن ہوتا کیا ہے کہ ہم ان چیزوں سے اجتناب نہیں کرتے۔ حالانکہ ہمیں یہ چیز سامنے رکھنی چاہیے کہ روزہ ان تمام چیزوں سے مکمل اجتناب کا نام ہے جنہیں اللہ نے پسند نہیں کیا۔ جب اللہ نے کچھ جائز اور حلال چیزیں بھی ہمارے لیے ممنوع قرار دے دی روزے کی حالت میں، تو جو چیزیں ویسے ہی ممنوع ہیں ان کو روزے کی حالت میں ترک نہ کرنے کی گنجائش کہاں پہ ہے؟ اب یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم کیا کریں کہ ہمارے روزے کے اندر جان پیدا ہو، ہمارا روزہ مردہ روزہ نہ ہو، ہمارا روزہ بے روح روزہ نہ ہو۔ ہم کیا کریں کہ ہمارا روزہ ہمارے اندر تقوی کا باعث ہو؟ ہم کیا کریں کہ ہمارا روزہ ہمیں حیوانی زندگی کی سطح سے اٹھا کے ایمانی اور روحانی زندگی کی سطح پہ لے آئے؟ اس کے لیے کیا اقدام کیا جائے؟ ہمیں معصومین سلام اللہ علیہم اجمعین کی تعلیمات میں اس سلسلے میں بہت اہم ہدایات اور رہنمائیاں ملتی ہیں۔ ان میں سے ایک کے بارے میں ہم آج گفتگو کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماہ شعبان کے آخری جمعے میں نماز جمعہ کے خطبے میں یہ ارشاد فرمایا کرتے تھے: ایھا الناس قد اقبل الیکم شہر اللہ وقد دعیتم فیہ الی ضیافت اللہ۔ اے لوگوں، اللہ کا مہینہ تمہارے قریب آ رہا ہے، اللہ کا مہینہ تمہیں اپروچ کر رہا ہے، تمہارے نزدیک آ رہا ہے۔ وقد دعیتم فیہ الی ضیافت اللہ، اس مہینے میں تمہیں اللہ نے اپنے ہاں مہمان بلایا ہے، اللہ نے اس مہینے میں تمہاری دعوت کی ہے۔ اللہ ہمیں، اگر ہم متقی نہیں ہیں تو متقی بنا دے گا، اور اگر پہلے سے متقی ہیں تو ہمارے تقوی کے درجات میں اضافہ کرے گا۔ اللہ سے دور ہیں تو اللہ کا قرب حاصل کرنے کا باعث ہوگا، اور اگر پہلے سے اللہ کے قرب کے کسی درجے پہ ہیں تو اللہ تعالیٰ کے قرب کے مزید درجات حاصل کرنے میں ہمارا معاون ثابت ہوگا۔ اللہ کا مہینہ تمہارے قریب آ رہا ہے، اور اس مہینے میں اللہ نے تمہیں اپنے ہاں مہمان بلایا ہے۔ بس یہ مہمان اور میزبان، اس ایک رشتے پہ غور کریں، اس ایک رشتے پہ غور کر کے مہمان اور میزبان کے تعلق کے حوالے سے ایک مہمان کا جو رویہ اور طرز عمل ہوتا ہے میزبان کے سامنے، اسے سمجھ لیں، اور ایک مہینہ واقعی اللہ تعالیٰ کے مہمان بن کے رہیں، تو یقیناً ہمارے اندر عظیم تبدیلی رونما ہوگی۔